حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ رسولیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات نا، تو اس کا بھی کوئی روحانی علاج یا وظیفہ ہے؟ رسولیاں جسم میں جو ہوتی ہیں یہ 90% بندش کی وجہ سے ہوتی ہیں. جیسے بخار کے لیے میں نے کہا نا کہ یہ اس میں روحانی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن رسولیاں 90% بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بیماری ہو. آپ دیکھ لیں کہ یہ خواتین میں مرض بہت زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں تو ہو جاتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن خواتین میں رسولیاں بہت زیادہ عام ہوتی ہیں. جی جی. جس خاتون کو رسولی ہوگی نا قبلہ، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ بلکہ اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں دنیا میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، تو وہ خود اس بات کی اکثریت تصدیق کریں گے کہ جس خاتون کو خاص طور پر رسولیاں ہوئی ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان سے پوچھیں یا تو ان کے رشتے میں رکاوٹ آئی ہوں گی، رشتہ ہو گیا تو شادی میں رکاوٹ آئی ہوں گی، شادی ہو گئی تو بچوں میں رکاوٹ آئی ہوں گی، تو یہ بندش ہو جاتی ہے. جی اچھا، بندش کی وجہ سے رسولیاں ہوتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، بندش کی وجہ سے رسولیاں ہوتی ہیں اکثر 90% بول رہا ہوں. اچھا ایک بات اور، اچھا یہ بندش کس وجہ سے ہو جاتی ہے؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چند وجوہات لکھی ہے. صحیح. فرمایا یا تو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، جس پر آپ نے فرمایا کئی پروگرام ہو چکے ہیں، ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، یا یہ جادو کروایا جاتا ہے. صحیح. یا تیسری جو وجہ ہے، دیکھیں جادو جنات تو ہر ایک اس میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو تیسری وجہ ہے نا قبلہ، جی، جس کی وجہ سے بندشیں لگتی ہیں، گھر میں معاملات شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں ظاہر شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی جو تیسری وجہ لکھی ہے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ جب گھر میں گوشت دھویا جاتا ہے نا، جیسے ہم مرغی کا گوشت لاتے ہیں، گائے کا لاتے ہیں، وہ دھویا جاتا ہے تو اس کے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں سینگ وغیرہ پر، جب بسر میں جامع دھوتے ہیں، جی، جب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ صفائی نہیں کرتے لوگ، یہ خواتین کہتی جب بعد میں صفائی کریں گے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہیں کرتی بہت ساری، تو آپ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وہاں جنات آنا شروع ہو جاتے ہیں فوراً. اچھا، اگر یہ مسلسل جنات آتے رہیں تو فرمایا بندش رکھنا شروع ہو جاتی، گھر میں مسائل شروع ہو جائیں گے، بیماریاں ظاہر ہوں گی، مشکلات ظاہر ہوں گی. تو اس لیے تو کہا گیا صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے. اچھا ایک بات اور، بندش کس طرح لگتی ہے؟ یہ کئی وجوہات دیکھی علماء نے، صوفیہ نے. اچھا صوفی ہوتا ہی وہی جو عالم ہو، جاہل تو صوفی ہوتا ہی نہیں. بہت اچھے، واہ واہ. بیاض بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بنائے گا، اپنا مقام ولایت نہیں عطا فرمائے گا، اور فرمایا اگر عطا فرمائے گا تو پھر اس کو جاہل نہیں رہنے دے گا. اللہ، بہت اچھے، واہ واہ واہ. آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے اولیاء، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈاکو تھے، پھر اللہ نے ولایت کے لیے منتخب کیا. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ یہ فائدہ ہے کہ وظائف بھی ساتھ ساتھ ہیں اور شرعی مسائل بھی ساتھ ساتھ. واہ واہ واہ. اصلاح ضروری ہوتی ہے نا حضرت. بدقسمتی ہے حضرت، میں تو یہ کافی عرصے سے جانتا تھا لیکن مطلب کرتا نہیں تھا، تو بعض لوگ دوستوں نے کہا کہ یار آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ ڈرامہ باز کریں گے. بالکل صحیح. اور لوگ جعلی عاملوں کے پاس جائیں گے، وہ داڑھی منڈے ہوتے ہیں، بے عمل ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے. دین کی بنیادی معلومات بھی نہیں ہوتی ان کے پاس، بنیادی معلومات بھی نہیں ہوتی. جی. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو بیچارہ وہ مسائل آ رہے ہیں نا، وہ کہاں جائے گا؟ زیادہ دور نہیں جائے، بخار کا مسئلہ لے لیں، اب اس کو تو یہ آگا نا کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، بندش ہو گئی، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا. اللہ پاک محفوظ فرمائے. آمین آمین. تو بندش کی ایک اور وجہ ہوتی ہے اور یہ بہت کامن وجہ ہے. بندش کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نظر لگے کسی کو، نظر نہیں اتاری گئی، نظر کی کاٹ نہیں کی گئی، دوبارہ نظر لگ گئی، پھر نظر لگی، تو شیخ موقع فرماتے ہیں نظر لگتے لگتے وہ بندش کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب نہ اس میں جنات ہے نہ جادو ہے، صرف نظر بد ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ نظر بد ایسی چیز ہے کہ زندہ آدمی کو قبر میں پہنچا دے. فرمایا کہ اونٹ کو ہانڈی میں بند کر دے. خیر، اب رسولیاں ہو گئی ہیں. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا ڈاکٹرز اس کا آپریشن کہتے ہیں تو آپریشن بھی کرا لیتے ہیں لیکن پھر ہو جاتی ہیں، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بندش ہو گئی ہے. آپ کو بالکل اگر اللہ نہ کرے کسی کو، بہن کو یا بھائی کو رسولیاں ہیں کسی بھی جسم کے حصے میں کہیں پر بھی، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حضور وہ دعا کریں گے، اللہ پاک ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں، افطار کے لمحات اللہ کریم انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین آمین. تو جو وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے 3 دن تک ایک عمل کرنا ہے تاکہ جو بندش ہے اس کی کاٹ ہو. میں یہ کرتا ہوں کہ اس طرح رسولی کے جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم
سورہ علم نشرح پڑھنے کے لیے دیتے ہیں ان کو. علم نشرح لک، اس کو سورہ انشراح بھی کہتے ہیں. صحیح. سورہ علم نشرح 70 مرتبہ روزانہ دن میں ایک بار پڑھ لے. بہتر تو یہ ہے کہ ایک نشست میں پڑھ لے، ورنہ اس کو ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی کبھی 30 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 20 مرتبہ پڑھ لیا، پھر باقی پڑھ لیا. بہتر یہ کہ 70 مرتبہ ایک ساتھ پڑھے. تو 3 دن تک کم از کم سورہ علم نشرح پڑھنے کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 45 ہے. ٹھیک ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ پوری آیت ہے. اس آیت کو روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھے تو بہت اچھا ہے، ٹائم نہیں لگے گا. اب دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے سے وظیفے، اور یہ باقاعدہ کام کرتے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 45 ہے. اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد پڑھے تو بہت اچھا ہے. پانی پہ دم کر کے پی لے، اپنے اوپر چھڑک لے. اللہ نے چاہا قبلہ 11 سے 12 دن نہیں گزریں گے، رسولیاں بہت بڑی ہیں تو سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا، چھوٹی ہیں تو انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی. واہ 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 واہ.